نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا ہم سب اس زمین پر اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کا نام ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہنے کا نام ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی سے بھی بڑی ہے، شوہر کی ناراضگی سے بھی بڑی ہے، والدین کی ناراضگی سے بھی بڑی ہے، کسی عزیز سے عزیز ترین دوست کی ناراضگی سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ناراضگی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے بچیں جن سے رب کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کون سے ہیں؟ وہ کام ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کی زبانی ہمارے لیے بتائے ہیں اور ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی ہے، سکھا دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو پڑھیں، سیکھیں، جانیں اور ان پر عمل کریں۔ دن اور رات میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام رب کا ذکر کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، رب کا نام پکارنا ہے۔ اور کسی کو یاد کب کیا جاتا ہے؟ جب اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایمان کی شرط ہے یہ کہ انسان اللہ کی محبت میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر وہ دور چلے جائیں تو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں، پیاروں، دوستوں، والدین کو سب کو یاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفت قرآن مجید میں بتاتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ کچھ اور کوالٹیز کا بھی اس آیت میں ذکر کیا گیا، لیکن اس کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام بھی لیا ہے، تو مجھ پر اور آپ پر سب پر فرض ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے طریقے بھی اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، بس اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ یہ اس وقت کارڈ آپ کے سامنے ہوگا طریق الجنہ، جنت کا راستہ، یعنی اس میں وہ کام بتائے گئے ہیں ذکر کی قسموں میں سے کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ الاحادیث العشرۃ فی الاذکار المشتہرۃ، 10 احادیث جو مشہور اذکار کے بارے میں آئی ہیں۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس پر جو آپ ہی سے دوستی رکھے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام۔ 10 احادیث جو اللہ کے اذن سے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے فردوس تک لے جا سکتی، یعنی اگر آپ ان 10 احادیث پر عمل کر لیں، جو کہ کوئی بہت مشکل کام نہیں،
لیکن اس کا اجر اور صلہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو صرف زبانی کلام ہی بتا دیا جاتا، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ لکھی ہوئی چیز کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں اور پھر اپنے گھر بھی لے جائیں. خوبصورت کارڈ ہے، آپ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر بھی سجا سکتے ہیں، کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ روز آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر پڑھ کر اپنا محاسبہ کر سکیں کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو آپ سب کارڈ کھول لیجیے اور آئیے دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہ کتابچہ الاحادیث العشرہ فی الاذکار المشتہرہ، مشہور اذکار کی 10 احادیث پر مشتمل ہے، جس میں نے اذکار پر مشتمل ایسی ممتاز احادیث کو منتخب کیا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل اور سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے، تاکہ ان کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر آسان ہو. کنبے کے افراد سفر اور حضر میں ان اذکار کو بار بار پڑھیں، درسگاہوں میں ان کا اعادہ ہو اور علم اور خیر اور اصلاح کی ہر محفل میں انہیں دہرایا جائے. لہٰذا آپ سب ان اذکار اور احادیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے، یہ بڑے بڑے ٹریجر سے بھی زیادہ مہنگے، جمع شدہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی، نشان زدہ گھوڑوں سے بھی زیادہ نفیس اور صرف اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں، بلکہ اجر عظیم، ثواب کثیر اور زبردست انعام کے لیے کرم والے بادشاہ رحمان الرحیم کی طرف سے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، جس نے اپنے بندوں سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے. میں اپنے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، پھیلاتا ہو اور عمل کرتا ہو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی کامیابی سے نوازے، جنت کا گھر عطا کرے اور اسے نار جہنم سے بچائے. آمین. اب پہلا ذکر ہے، میں آپ کو کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں یا اپنے نیبرز کو سکھانا چاہیں یا کسی اور کو بتانا چاہیں تو آپ کو یہ پڑھنا آئے کہ کیا لکھا ہوا. ٹھیک ہے؟ اور جس کو اردو نہیں آتی وہ انگلش میں پڑھ سکتا نیچے، اسی کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن بھی دے دی گئی. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم الا من عمل مثله تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور تمہارے بعد آنے والا تمہیں نہیں پا سکے گا، یعنی تمہارے مقام تک نہیں پہنچے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جس وقت انسان اپنی نماز مکمل کر لے اس وقت یہ تسبیحات پڑھے. 33 کیسے ہوتے ہیں؟ 15 اس ہاتھ پہ ہو جاتے ہیں، 15 اس ہاتھ پہ، اور پھر 3 اور 33 ہوتے.
33 بار کیا پڑھنا ہے؟ 33 بار اور 33 بار اور 100 بار. مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اچھا آپ کے پاس گھڑی ہے یا ٹائم ہے؟ ذرا ٹائم دیکھ کر اس وقت 33 کریے اپنی انگلیوں پر. ابھی پڑھیے پھر مجھے ٹائم بتائیں گے. آپ ٹائم نوٹ کر کے شروع کریں. کتنا؟ 1 منٹ اور کتنے سیکنڈ؟ یعنی سمجھے 1 منٹ ایوریج ہے. ایوریج 1 منٹ. کیا آپ بہنیں مجھے بتائیں کہ نماز کے بعد 1 منٹ چپ کر کے بیٹھنا یعنی آرام سے مصلے پہ بیٹھنا بہت مشکل؟ کوئی مشکل نہیں. اور ہر نماز کے بعد 1 منٹ بیٹھ جائیں تو ٹوٹل دن میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ لگیں گے. چلے اگر چند سیکنڈ کسی کے اوپر بھی ہو رہے تو 6 منٹ لگ جائیں گے. کیا 24 گھنٹوں میں جنت پانے کے لیے 6 منٹ بھی نہیں ہمارے پاس ہے نا؟ لیکن پابندی ضروری ہے. پابندی ضروری ہے. اور آپ دیکھیے فائدے کیا ہے کہ تم ان سب سے آگے نکل جاؤ گے جو تمہارے آس پاس ہیں. یعنی جنت کی طرف آگے جانے میں سب سے آگے نکل جاؤ گے. فالسابقون السابقون. آگے جانے والے تو آگے جانے والے ہی ہیں. دنیا میں ہم ہر ایک سے کتنا کمپیٹ کرتے ہیں کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ اسکول کالج وغیرہ میں ہو تو آپ کے دل میں خواہش ہو کہ میرے نمبر سب سے زیادہ ہوں. اگر آپ گیمز وغیرہ میں ہو تو آپ کی خواہش ہو کہ میں ہی جیت جاؤں. اگر کبھی دوڑ لگائی ہو تو آپ یا بچوں کے ساتھ بھی کبھی مقابلہ کیا ہو تو خواہش کیا ہوتی کہ اس دوڑ میں میں جیت جاؤں. اب بچے اگر اسکولوں میں ہیں تو کیا دل ہوتا ہے سب ماں باپ کا ہمارے بچے سب سے آگے نکل رہے ہیں. یہ تو ختم ہونے والی دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا کتنے دن باقی رہے گی؟ کتنے دن؟ قارون کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہو سب سے ہی آگے نکل جائے تو بھی یہ سب ختم ہو جائے گا. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس دن کی اس جگہ کی کہ جہاں آگے نکلنا اصل میں فائدہ دے گا. اور وہ فرمایا کہ جو تم سے پیچھے وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے الا یہ کہ تمہارے جیسا کام کریں. یعنی یہ عمل اتنا زیادہ مضبوط عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم تو سب سے آگے نکل جاؤ گے اور کوئی اور تم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ کام نہ کرے. اور کیا فائدہ بتایا گیا؟ تیسرا فائدہ کیا؟ تم ان سب میں بہتر ہوگے جن کے درمیان تم رہتے ہو. کس کی نگاہ میں بہتر؟ اللہ کی نگاہ میں. یعنی ایک گھر میں اگر اکٹھے رہتے ہو یا ایک آفس میں اکٹھے ہو یا جاب پہ اکٹھے ہو یا کہیں بھی تو جو یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ان سب سے بہتر ہے. دیکھیے باس کی نگاہ میں بہتر بننے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میاں کی نگاہ میں بہتر بننے کے لیے, ٹیچر کی نگاہ میں بہتر بننے کے لیے ساری دوڑی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہو جائیں. تو کیا اس بات کو یقین ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے سچ ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ جو حدیث ہے یہ آپ دیکھیے بخاری اور مسلم میں آئی ہے, متفق علیہ روایت ہے. یعنی بالکل سچی اور پکی بات ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ باتوں سے آپ کا دل بہلا رہا ہو, یہ ایک یقینی بات ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ بتائے گی کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے, یعنی جو تم سے آگے ہیں تم ان تک پہنچ جاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والے تمہیں نہیں پا سکیں گے اور تم جن میں ان میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. اور عمل کیا ہے؟ کوئی گھنٹوں بھرا وظیفہ نہیں. کیونکہ آپ کسی انسان کے پاس جائیں نا کہ میری یہ مشکل ہے میں کچھ پڑھنے کو بتا دیں, کوئی اتنا آسان وظیفہ بتائے گا؟ دنیا کی کوئی چیز پانے کے لیے کوئی نہیں بتائے گا. اتنے لمبی چوڑی چیزیں کہ انسان عاجز آگے کرنے سے. تو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, صرف جلد بازی ہے ادھر جانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور دنیا کی باتیں ہمارے ذہن پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا ہم سلام پھیرتے باتیں شروع کر دیتے لیکن یہ ذکر نہیں کرتے. یہ فائدے تو اس میں بتا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ جب ہم نماز کے بعد ٹھہر جاتے ہیں تو ہماری صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ جی آپ بتائیے. جب تک انسان مصلی پر ہوتا ہے اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور ہمارے اندر ایک سکون آتا ہے. ہم ہر وقت جو جلدی میں ہوتے ہیں نا تو وہ ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ فزیکلی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں, دلوں کو سکون آ جاتا ہے. تو یہ سکون حاصل کرنے کا نسخہ بھی ہے.
آخرت میں جنت اور دنیا میں سکون، اطمینان، جو بریز اور ہریز اور پریشانیاں، بے چینیاں، ہر وقت ایک عجیب سی جلد بازی سی لگی رہتی ہے دنیا کی دوڑ میں، اس کے اندر بھی رکاوٹ آتی ہے اور اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ وَأَنْهُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك۔ اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا، نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے گا۔ یہ تصویر اب تھوڑی سی لمبی ہے، وہ 1 منٹ والی نہیں، ہو سکتا 10 منٹ لگے اس میں 100 دفعہ پڑھنے میں، لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دن میں آپ کے پاس اتنے کام ہو کہ آپ 10 منٹ کسی ایک جگہ جم کے نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے ساتھ اس کو باندھ لیں۔ مثلا اگر آپ کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ کے وقت آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جی، ڈرائیونگ، بیسٹ ٹائم ڈرائیونگ ہے۔ بچوں کو اسکول کون کون چھوڑنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے؟ آپ تو بہت موج میں ہیں، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ اکثر ملکوں میں تو میں نے دیکھا ہے ماؤں کی سارا دن دوڑ، اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اسکول لینے جا رہے ہیں، اسکول چھوڑنے جا پھر ٹیوشن جا رہے ہیں، پھر کھیلنے کو جا رہے ہیں، پھر سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں، مرد حضرات تو کاموں پہ ہوتے ہیں، سارا دن عورتیں بیچاری بھاگتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا آنے جانے کی، اگر اس میں انسان ایک وقت میں یہی تسبیح باندھ لے تو آپ دیکھیے کہ کتنا اجر ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ملے گا اس کو؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ ایک غلام آزاد کرنے کا فائدہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ جو شخص ایک غلام آزاد کرے اس کے لیے اس غلام کے ہر جوڑ کے عوض آگ سے نجات ہے، یعنی سر کے بدلے سر آگ سے بچ جائے گا، ہاتھوں کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، باقی جسم کے ایک ایک بال کے بدلے بال۔ آج کل کیا غلام ہے کسی کے پاس جو لے کے کوئی آزاد کرے گا؟ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اس ثواب کو کیسے پہنچے؟ اس تسبیح کے ساتھ۔ اور اگر ہو بھی تو کیا ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہر روز ہم 10 غلام آزاد کریں؟ ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہو بھی تو کیا ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم ہر روز 10 غلام آزاد کرتے جائیں؟ 10 غلام تو چھوڑ، 10 بکرے بھی کون روزانہ صدقہ کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کتنا بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ بھی ہو، میں نے نہیں سنا کہ وہ روزانہ 10 بکرے جو ہیں وہ صدقے کے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو اگر ہم سال میں قربانی کے موسم میں 1 بکرا ذبح کر دیتے ہیں، اس پر بھی لوگ لے دے کرتے رہتے ہیں کہ بکرے کی بجائے غریب کی مدد کر دو، یہ کرو وہ کرو، تو آپ سوچیے کہ ہم صدقہ اتنا کر ہی نہیں سکتے، نہیں ہے تو ویسے ہی نہیں کر سکتے، ہے بھی تو بھی نہیں کر سکتے، تو صدقہ کتنی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اس ذکر کے کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی،
100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. ہم جو ہر وقت کوئی نہ کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ برائیاں اریز ہو جائیں گی. مٹا دو مٹا دو مٹا دو مٹا دو. کوئی معمولی چیز ہے. اور پھر شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہے گا. اور اس دن اس شخص سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں کما کے لائے گا سوائے اس کے جو یہی عمل کر کے آئے. یعنی اس نے عمل کا نیکی کا اتنا بڑا خزانہ جمع کر لیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے آخرت کا گھر جس کے لیے ہم سب کو دوڑنا چاہیے اور جس کے لیے ہمیں طریقے بتا دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتے اس لیے ہم کرتے نہیں ہیں اور اپنی زندگی ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. سوچیے کہ اگر ہم قبر کے اندر ہو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ ہم دوبارہ باہر نکلیں، موقع ملے اور ہم یہ ذکر کر کے آئیں. آج ہم باہر ہیں، موقع ہے، لیکن ہم ابھی کر نہیں رہے. ہم کتنے دن باہر ہیں، کتنے دن کوئی پتہ نہیں. تو جب دل نہ کرے نا ذکر یہ اذکار آئے یہ 100 دفعہ تو بہت ہی لمبا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو امیجن کیا کرے میں فوت ہو چکی ہوں، مجھے قبر میں ڈال دیا گیا، اب میرا کیا دل چاہے گا. پھر ایک دم تسبیح شروع کر دو تو بس پھر آپ دیکھیں آپ کو خود سیلف موٹیویشن ہو جائے گی آپ کو اور آپ تسبیح شروع کر دیں گے. بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ کسی کام کے ساتھ باندھیں. جب تک کسی کام کے ساتھ اس کو باندھیں گے نہیں تو یہ ہوگا نہیں. کیونکہ ہم میں سے کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، عام طور پہ اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ کے مصلے پہ بیٹھ کے 100 دفعہ پڑھ کے پھر اٹھے. ایسے لوگ بہت کم ہیں. لیٹ کے پڑھیں گے تو نیند آ جائے گی، وہ بیچ میں رہ جائے گا. تو جس وقت بچے اور سارے لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے لیے کوئی ٹائم نکال لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بس آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں. یعنی جو کام آپ روز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ تسبیح لازم کر لیں اور اتنا دل ہلکا ہو جائے گا کہ جیسے آپ بہت بڑا صدقہ خیرات کر کے نکلیں. اس لیے یہ کرنے کے کام ہیں جن کو عام طور پر لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نیکیاں معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ہیں. آخرت کے بہت بڑے خزانے آپ کو ملنے والے ہیں اس کے بدلے. لیکن پابندی شرط ہے. یہ سمجھے کہ میں آپ کو وظیفے دے رہی ہوں، جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. اور یہ جو اس میں آتا ہے نا شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اگر شیطان سے بندہ اپنے دشمن سے بچ گیا تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دشمن کی چالوں سے بچ گیا. ورنہ کیا ہوتا ہے اچھی بڑی نیکیاں کر کے جمع کرتے ہیں، ادھر سے کوئی چال میں چلتا ہے اور ہمارے منہ سے اپنی شوخی خود ہی نکل جاتی ہے یا کسی کے بارے میں بات نکل جاتی ہے یا کچھ، تو سب کچھ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. کیونکہ شیطان ہمیں دھوکے سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس سے ہم اول تو کوئی اچھا کام کریں نا، اور اگر کر بیٹھے تو اس کو چین نہیں آگے ہوتا کہ ہاں اس کے پاس نیکیاں جمع ہو گئی ہیں تو جنت میں چلی جائے گی، بہتر ہے اس کو ضائع کراؤ. تو یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے پڑھی تسبیح تو آپ کا دشمن قید خانے میں چلا گیا، اب آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں ہاں وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ گناہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے دل پہ بوجھ بنتے ہیں، انسان کو حسرتوں میں ڈالتے ہیں، انسان کے لیے ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں، انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو جب انسان توبہ کرتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہر لمحہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو پھر عقل مندی کس چیز میں ہے کہ انسان غلطی سے نہیں بچ سکتا لیکن توبہ تو کرتا ہے، ایسے کام کرے کہ جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں. اور اس تسبیح کو کرتے وقت بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی. آپ دیکھیے 10 دفعہ پڑھ کے ٹائم نوٹ کیجیے کتنے منٹ لگے 10 دفعہ پڑھنے کا. 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، چلے 15 سیکنڈ ہی لگائے. اچھا 15 سیکنڈ تو 100 دفعہ پڑھنے میں 10 دفعہ
1.5 منٹ؟ اللہ اکبر. چلیے 2 منٹ لگا لیجیے. تو سارے دن کے گناہ واش کرنے سے آپ کیا اپنا گھر واش کرنا چاہیں سارا 2 منٹ میں ہوتا ہے؟ سارے لانڈری کرنا چاہیں، سارے برتن دھونا چاہیں 2 منٹ میں ہوتا ہے؟ کون سا کام ہے جو 2 منٹ میں ہوتا ہے؟ برش ہی نہیں 2 منٹ میں ہوتا، دانت ہی نہیں صاف ہوتے 2 منٹ میں، تو نہایا نہیں جاتا 2 منٹ میں. کہا یہ کہ آپ کے سارے گناہ دھل کے پاک صاف ہو جائیں اگر یہ تسبیح آپ دل لگا کے پڑھیں ہر روز. 2 منٹ کی بات ہے، 3 منٹ کی بات ہے. لیکن شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا. وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے اب 2 منٹ بات نہ کروں، کیونکہ ہر وقت ہم کو بولنا ہوتا ہے، ہر وقت منہ سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہوتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے زیادہ باتیں کرنے کا، کہ پھر ہم ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا یا ہمارا منہ تھک جاتا ہے. کیونکہ دن میں ایک مخصوص مقدار لفظوں کی ہم نے بولنی ہوتی. جب وہ ہم فضول بول چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ذکر کے لیے زبان تھک چکی ہوتی. تو اس سے پہلے کہ وہ تھکے پہلے صبح صبح ذکر کر لیں، کام پورا کر لیں اپنا. وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. اور انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے بہت عظمت والا. اب اس میں گنتی نہیں بتائی گئی، یہ کھلا پڑھنے کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کی زبان خاموش ہو آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ میزان میں بڑے بھاری، وہاں بہت فائدہ ہے ان کے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کام کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایسے کام کریں جس سے ہم اللہ کے پیارے ہو سکیں، اور وہ یہ کام ہے، پرشور یہ کام ہے، کیونکہ اس کی ضمانت 2 حدیث کی کتابوں نے دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. یعنی عادت بنا لیجئے ذکر کرتے رہنے کی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی. اور اس میں کچھ مشکل نہیں لگتا، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، کوئی آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، کوئی بہت بڑی مشقت نہیں ہے، بس صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس رواہ مسلم. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے کہاں پہنچتا ہے؟ ہائی رائزز، اونچی بلڈنگ. اگر آپ غور کریں ہائی رائزز کی قیمت کیا ہوتی ہے ایک ہائی بلڈنگ کی؟ بلینز میں، ٹھیک ہے. بعض ان میں سے کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے، دیکھتا ہے انسان تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. نیچے سے اوپر تک شیشہ لگا ہوتا ہے. ان پہ بھی چڑھے پھر، اور سورج کس پہ چڑھتا ہے؟ پہاڑوں پر اور سمندروں پہ اور بازاروں پہ، دکانوں پہ، گھروں پہ، انسانوں پہ، درختوں پہ، باغوں پہ، کھیتوں پہ، فصلوں پہ. ان میں سے ایک ایک چیز انسان کو کتنی افیکٹ کرتی ہے. پانی دیکھ کر کہتے واہ سبحان اللہ، کیا شان اللہ کی. درختوں کے ساتھ اگر پھل لٹک رہے ہوں تو اور بھی زیادہ پیارے لگے، پودوں کے ساتھ پھول لگے ہوئے کھلے ہوئے ہوں تو اور بھی زیادہ محبوب. اسی طرح اگر بلڈنگ بڑی بڑی دیکھیں تو ان کو بھی دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ کلمات پڑھنا ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا جس کو سورج کے دور ہوتا ہے. ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذکر سے محبت. تو ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہیں, ایک بخشش ملنے کا وعدہ ہے اور دوسرے اللہ کی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو آپ دیکھیے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے, اس کا ثبوت کیسے دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے, کہ ہمیں بھی یہ کلمات سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے. اب دیکھیے جو چیز پیاری ہوتی ہے کبھی انسان چھوڑتا ہے اس کو, تو پھر ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اچھا یہ بھی کھلا بتایا گیا, کوئی تعداد نہیں بتائی گئی. آپ جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں, چاہے تو ایک دفعہ پڑھ لیں, یعنی دن میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں. آپ جب دوپہر کا کام کاج کر کے کھانا کھا کے اگر آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تو آ کے اپنا یہ کارڈ اٹھایا اور سارا ایک دفعہ پڑھ لیا اور اپنا جائزہ بھی لے لیا کہ کون کون سی تصویر میری ہو گئی. بستر کے سرانے رکھ دے, بس اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا انشاءاللہ. اور جو چیز اچھی لگے کہیں مجھے تو اللہ کا ذکر اس سے بھی اچھا لگتا ہے. کوئی بھی چیز جو پسند آنے لگے فوراً کہیں یہ اللہ کا ذکر مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, اور فوراً کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک ایسا عجیب سی لہر دوڑنے لگتی. نیکسٹ ہے وَأَنْهُ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. ایک دفعہ درود کے بدلے 10 رحمتیں. خاص طور پر جس وقت آپ کسی بھی پریشانی میں, حتیٰ کہ چھوٹی سی پریشانی کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئے, اپنی رکھی ہوئی چابی یاد نہ آ رہی ہو, یا کوئی بھی خبر آپ ایسی سنیں تو فوراً کیا کریں؟ درود شریف شروع کر دیں. جو ہی درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگے گی, آپ کی فکر غم پریشانی کم ہونے لگے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہونے لگے گا انشاءاللہ. اور پھر ساتھ دعا بھی مانگے. عن انس قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. یہ کثرت سے دعا مانگتے تھے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں بھی یہی دعا مانگی جاتی ہے. اس میں کیا مانگا کہ اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں دے اور آخرت میں. کتنی جامع دعا. ہم کیا کیا مانگیں گے, ایک اچھا یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے, جب کہتے اللہ ساری بھلائی یہاں بھی دے دے وہاں بھی دے دے تو سارا کام ہی ختم. تو اب آپ عادت بنا لیجیے, چاہے تو نماز کے بعد ایک دفعہ, چاہے جس وقت کوئی پریشانی آئے دل پر کہ یہ چیز نہیں وہ نہیں, اور انسان فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ پتہ نہیں اب یہ میرے حق میں اچھا بھی ہے کہ نہیں, تو آپ آرام سے یہ دعا مانگ کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچائے, کیونکہ منظر سے عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا, وہ ہے اصل کامیابی. تو دن میں کم از کم ایک بار تو یہ دعا ضرور ہونی چاہیے ہماری. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری عادت بن جائے. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک الا کنز من کنوز الجنۃ قلت بلى یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آئے میں آپ کو خزانہ بتاتی ہوں، چلیں اور خزانہ نکال لیں، آپ کو اسے کون پیچھے رہے؟ کوئی بھی نہیں. خزانہ تو کیا، اگر پیسے دے کے سیل بھی لگی ہو تو ہم کہتے چلو ایک چکر تو مار کے دیکھ لیں، کیا ضرورت نہ بھی ہو. اور یہ تو جنت کا خزانہ ہے، کتنا بڑا خزانہ ہوگا، کتنا بڑا خزانہ. یاد رکھیے جنت وہ جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ گھر سارے چھوڑ جانے ہم نے، وہ جگہ ہمیشہ رہنے کی ہے، اس کی بھی تیاری چاہیے، وہ بنانے پڑیں گے. اور وہاں کے گھر بنانے کے لیے ان خزانوں کی ضرورت ہے. وہاں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے زیادہ مہنگی ہے، تو پھر وہ سارے محلات اتنی آسانی سے بننے والے نہیں ہیں، اس کے لیے محنت چاہیے. اور پھر اس کا مطلب اتنا اچھا ہے، سارا زور اور طاقت بس اللہ کے پاس. اس سے اپنا غرور ختم ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. انسانوں سے انسان کی توجہ ہٹتی ہے کہ انسان میرے لیے کچھ کریں گے، وہ تو خود کمزور ہے، خود محتاج ہے. پھر ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی. اور پھر آپ دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس سے حل نہیں ہو رہے ہوتے، کچھ غم ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت اللہ سے مانگا کرے، اللہ میں تو بالکل بے بس ہوں، میرے بس میں تو نہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو کر دے. سارا زور ساری قوت تیرے پاس ہے، تیرے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں کہ تو کر دے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ پہ کیسا اعتماد اور توکل اور یقین ہوگا اور آپ کا بوجھ ہٹ جائے گا. کوئی بھی غم ٹینشن لینے کی بجائے کیا کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تکبر کا بھی علاج، ٹینشن کا بھی علاج، غم کا علاج، پریشانی کا علاج، اور سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا. اب اس کا بھی نہیں بتایا کہ 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنے خزانے لینے لے لو، دوڑ لگا لیں خزانوں کی. نویں حدیث ہے، ان شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار، استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، اور جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بھی رحمت برساتا ہے اس کے لیے، اور زمین بھی خزانے اگلتی ہے. سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگ لو، جو گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، اب معافی مانگ لو، پلٹ آؤ. فائدہ کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا،
تم پر آسمان برستا ہوا پھرے، یعنی خوب بارشیں ہوں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ استغفار کرنے کا، یہ کلمہ پڑھنے کا، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، ہر چیز کی وافر مقدار ہو جائے گی، یعنی دنیا کی نعمتیں وافر ہو جائیں گی۔ تو جس کو دنیا میں تنگی ہو، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی طرف سے تنگی ہے، جاب میں تنگی ہے، کوئی تنگی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ استغفار پڑھے، صبح شام ایک ایک بار پڑھ لے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، کہ جس دن موت آئے گی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ تو صبح اور شام، عصر اور فجر کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔ اور آخری روایت ہے ان جویریۃ بنت الحارث قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سیدہ جویریہ بنت الحارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں، صبح سے جو کچھ پڑھ رہی ہو ان کے مقابلے میں اگر تولا جائے تو یہ کلمے بھاری نکلیں گی۔ اور وہ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف اسی کی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اتنی زیادہ اللہ کی تعریف، کتنی مخلوق کی تعداد۔ کسی کو پتہ ہے ستاروں کی تعداد، سمندر کے قطروں کی تعداد، ریت کے ذروں کی تعداد؟ نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے، اللہ ہی گنتا ہے۔ یعنی میری تسبیح اتنی بار سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اس کے ذات کی رضامندی کے برابر، یعنی جس سے اللہ کی رضا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ورضوان اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اور پھر وزنۃ عرشہ، مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں عرش ان میں سب سے بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ زمین، پھر اس کے بعد 7 آسمان، 1 2 3 4 5 6 7، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے کے درمیان کتنا بڑا۔ پھر 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہوتی، حالانکہ یہاں سے آسمان تک جانا بھی معنی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، 1 2 3 4 5، پھر جنت الفردوس سب سے اوپر والا درجہ۔ پھر اس کے بعد پانی، پانی کے اوپر عرش، اور عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے کان کے لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر ہے۔ اتنے بڑے ہیوج فرشتے ہیں۔ اس عرش کا وزن کتنا ہوگا تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اس کے وزن کے برابر اللہ کی تسبیح، کتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کلمے کو بھی صبح شام لازمن پڑھے، وہ مداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور اللہ کی تعریف لکھی جائے کلمات، تو پھر بھی سب کچھ ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ وہ کتنے ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہے، اللہ اس کے برابر میں کبھی تسبیح کرتی، کیا زبردست تسبیح۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم صبح سے جو کچھ پڑھ رہی تھی نا اس کے مقابلے میں یہ جو میں نے 3 دفعہ کہے ہیں ان کا وزن زیادہ بھاری ہے۔ تو لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی بجائے سنت میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا سیکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آج کی اس مجلس میں آنا آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔